جی ویورز السلام علیکم. آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ سیکنڈری اسکول ٹیچرز کے حوالے سے ہے, ان کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس حوالے سے. اور اسپیشلی آج کل جو ہے وہ 102 سیٹس آئی ہوئی ہیں فیمیل کے لیے فیڈرل گورنمنٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کینٹ اینڈ گیرزن میں. تو اس کے حوالے سے ہے کہ آپ نے اس کی تیاری کیسے کرنی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سسٹم ہے اور یہ بہت ریلائبل ہے. فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تھرو یہ ایگزام ہوتا ہے اور یہ بہت ریلائبل سسٹم ہے. جب تک آپ اس سازش اور کرپشن اور اس تھیوری سے نہیں نکلیں گے تو آپ سلیکٹ نہیں ہو سکتے. ہمارے زیادہ تر کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ تیاری ان کی اس لیول کی ہوتی نہیں اور بعد میں سسٹم کو کوستے رہتے ہیں کہ جی سیٹیں پہلے ہی فیل تھیں یا کرپشن ہو گئی, پیپر آؤٹ ہو گیا. تو یہ بہانے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ آپ کو تیاری جو ہے اس ڈیپتھ میں کرنا ہے جس کا یہ مقابلہ ہوتا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, میں پہلے اپنی ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں کہ اگر 100 سیٹس ہیں تو 600 بندے کا انٹرویو ہوگا. اگر 100 سیٹس ہیں تو 600 یا 500 لوگوں کے انٹرویوز ہوں گے اور انٹرویو کے بعد 100 بندہ سلیکٹ ہوگا, باقی جو 400 بندہ ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ریٹن ٹیسٹ میں پہلے 100 بندوں میں آنا ہے, پہلے 100 نمبروں پہ تو 100 نمبر میں آنے کے لیے آپ کو آپ کا جو ٹیسٹ ہے اس میں نمبر آپ کے 90 پلس آنے چاہیے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, اگر آپ کے ریٹن ٹیسٹ میں 90 پلس مارکس آئیں گے تو آپ کے سلیکشن کے چانسز ہیں. اگر آپ کے 90 سے کم مارکس ہیں تو آپ کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ریٹن میں آپ 70 لیں اور آپ کہیں میں انٹرویو میں 100 لے کے میرٹ پہ آ جاؤں گا. جو آپ کے ریٹن میں پوزیشن بن جانی ہے وہ آلموسٹ ریٹین رہتی ہے. اب آتے ہیں جی تیاری کی طرف. 2 حصے ہیں اس کے. پہلا جو حصہ ہے وہ 20 نمبر کی انگلش ہے اور 80 نمبر جو ہیں وہ آپ کے بی ایڈ اور ایم ایڈ کے سلیبس کے ہیں. انگلش بھی یہ جنرل انگلش جو عام جیسے ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں تو وہ کینڈیڈیٹس یہی بتاتے ہیں کہ بھائی یہ مجھے آتی ہے, گرامر, یہ ورب, ناؤن مجھے سارا پتہ ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. یہ بہت ہائی کوالٹی کی اور ان ڈیپتھ وہ انگلش ہوتی ہے. جیسے وکیبلری ہے, وکیبلری میں سینونیم, اینٹونیم آئیں گے اور وہ ورڈز آئیں گے جو کامن یوز میں نہیں ہوتے. آپ اگر ڈان اخبار یا دی نیوز پڑھتے ہیں تو اس میں بہت سارے ورڈ جو ہے اسپیشلی گریک اور لیٹن ورڈ یوز ہوتے ہیں, ان کے سینونیم اور اینٹونیم آئیں گے جو بغیر تیاری کے نہیں ہو سکتے. اسی طرح گرامر یوزج آئے گا. گرامر یوزج میں بھی آپ اس ان ورڈز کو آپ نے سینٹینسز میں استعمال کرنا ہے. آرٹیکل ہے, ٹائپس آف آرٹیکل ہے, جیرنڈ ہے, پارٹیسپل ہے, پریزنٹ پارٹیسپل, پاسٹ پارٹیسپل, پریپوزیشن ہے, اس کی ٹائپس ہیں آگے, ایون کہ ایڈجیکٹیوز ہیں, ایڈوربز ہیں, فارمز آف ایڈوربز ہیں, ان کا استعمال جو ہے اس طرح کے سینٹینسز آئیں گے. کمپریہنشن آتی ہے, 2-3 سینٹینسز دیے ہوں گے اور اس کی بیس پہ یا ایک سینٹینس دے کے اس کی بیس پہ آپ نے کمپریہینڈ کرنا ہے تو چاروں جواب صحیح لگتے. اور سینٹینس اسٹرکچرنگ آئے گی, اس میں بھی ورب آئے گا, فریز آئے گا, کلاز آئے گا, سینٹینس آئے گا, ٹائپس آف سینٹینسز آئیں گی. تو اس ڈیپتھ میں جا کے آپ تیاری کریں گے تو پھر آپ کا انگلش والا پورشن ہو سکتا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ جس بندے کا انگلش کا پورشن اچھا ہو جاتا ہے اس کے سلیکشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. بہت سارے بندے 12, 13 یا 10 نمبر تو انگلش کے پورشن میں لوز کر دیتے ہیں. کسی کے 8 نمبر ہوتے ہیں, کسی کے 10 ہوتے ہیں. جو بندہ 18, 19 یا 20 نمبر انگلش والے 20 نمبروں میں سے لے لیتا ہے تو اس کے سلیکشن کے چانس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, بلکہ وہ تقریباً 100% ہو جاتے ہیں, کیونکہ جو بی ایڈ ایم ایڈ کا پورشن ہے وہ کمپیریٹیولی آسان ہوتا ہے. اور اس پہ بھی جو ٹاپک آپ نے کور کرنے ہیں, فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی ویب سائٹس پہ بھی سلیبس ان کا دیا ہوا ہے. پہلے میل کی سیٹس آئی تھی, ان کے لیے سلیبس دیا ہوا تھا, سیم سلیبس ہوتا ہے. پھر بھی آپ جو مین ٹاپکس ہیں جیسے پرسپیکٹیو آف ایجوکیشن پاکستان ہے, فاؤنڈیشنز آف ایجوکیشن ہے, تھیوریز آف ایجوکیشن ہے, ارسٹوٹل کی ہے, جان ڈیوی کی تھیوری ہے, پلیٹو کی ہے, اور بھی بہت ساری ہے. اور اسی طرح آبجیکٹیوز کی جو تھیوریز ہیں جیسے اس کی یہ جو اپنا بلوم ٹیکسانومی ہے, ایمز, گولز, آبجیکٹیوز میں جو ڈفرینس ہے وہ ہے, سولو ٹیکسانومی ہے, اور بھی بہت ساری لیٹسٹ جو ٹیکنیکس یا تھیوریز آبجیکٹیوز کی ہیں وہ آپ کو دیکھنا ضروری ہے. اسی طرح
اسکول ایڈمنسٹریشن اور سپرویژن کے حوالے سے سوال آئیں گے. اسکول ایڈمنسٹریشن اور سپرویژن, مانیٹرنگ اور سپرویژن میں کیا فرق ہے. مانیٹرنگ جو تھا وہ پہلے اتھارٹیٹیو ہوتا تھا, مانیٹر آیا ہوا ہے جی, یا انسپیکشن معائنہ ہوتا تھا. اب سپرویژن ہوتی ہے, اٹ از ٹائپ آف گائیڈنس, کہ گائیڈنس ہوتی ہے. تو یہ آپ تھوڑا سا دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا, کیونکہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے, ویڈیو بہت لمبی نہیں ہو سکتی, تو میں شارٹ آپ کو بتا رہا ہوں, ہنٹس دے رہا ہوں کہ آپ اس پیٹرن پہ تیاری کریں گے تو آپ کے کامیابی کے چانسز بڑھ جائیں گے. پلاننگ اور مینجمنٹ ایجوکیشن آپ نے دیکھنی ہے. ایجوکیشنل سائیکالوجی, اسپیشلی چائلڈ سائیکالوجی, اس میں گروتھ اور ڈیولپمنٹ کا ہے, بچے کی موٹیویشن کے حوالے سے ہے, موٹیویشنل تھیوریز کو آپ نے دیکھنی ہے. کریکولم ڈیولپمنٹ اینڈ اسیسمنٹ ہے. ایجوکیشنل پالیسیز ہے جو پاکستان میں اب تک رائج ہوئی ہے, وہ آپ نے دیکھنی ہے. ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے, میتھڈالوجی کے اندر پھر میتھڈز ہیں, اس میں ٹیکنیکس ہیں, اسٹریٹجیز آپ نے کون کون سی لگانی ہے یہ دیکھنی ہے آپ نے. پھر یہ ہے کہ جی جونیئر سیکشن میں چھوٹے بچوں کے لیول پہ کیا کریں گے, مڈل سیکشن میں یا ہائر جو کلاسز ہیں ان کے لیے کون سی ٹیکنیکس یا میتھڈالوجیز ہوں گی. اسی طرح کلاس روم مینجمنٹ ہے کہ فرنیچر کو کیسے سیٹ کریں گے, کون سی فیسلٹیز کلاس روم میں اویلیبل ہونی چاہیے, رائٹنگ بورڈز ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں, ملٹی میڈیا ہے اور ان کی ارینجمنٹ ہے. پھر میجرمنٹ اینڈ ایویلویشن ہے کہ جی آپ میجرمنٹ کیسے کریں گے, ایویلویٹ کیسے, ایگزام سسٹمز ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں. ریسرچ ٹائپس اینڈ ٹیکنیکس یہ بھی آئے گا کہ ٹائپس آف ریسرچ کون کون سی ہیں اور ان کی پھر آگے ٹیکنیکس کون کون سی ہیں. اسی طرح پاکستان میں جو ایجوکیشن سسٹم ہے, فارمل ایجوکیشن ہے, انفارمل ایجوکیشن ہے, اور گائیڈنس اور کاؤنسلنگ کے حوالے سے. جیسے گائیڈنس ہے تو گائیڈنس کوئی بھی دے سکتا ہے, آپ رستہ پوچھتے ہیں, اٹ از اے گائیڈنس, لیکن کاؤنسلنگ کے لیے ٹرینڈ بندہ ہونا ضروری ہے. اور لیکن سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ بازار سے جو آبجیکٹیو ٹائپ کی بکس ملتی ہیں وہ لے کے تیاری کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم پاس ہو جائیں گے. پاس تو خیر ہونا ہی نہیں ہوتا, اس میں تو سلیکٹ ہونا ہوتا ہے, کمپٹیشن ہوتا ہے. وہ جو کتابیں آبجیکٹیو کی اویلیبل ہیں وہ آپ کا صرف 5 سے 7%, 4% آپ کا کور کرتی ہیں. اس ٹیسٹ کی تیاری کے لیے آپ کو تھارو اسٹڈی کی ضرورت ہوتی ہے اور سبجیکٹیو بکس پڑھنا ضروری ہے. آبجیکٹیو بکس پڑھ کے آپ یہ آبجیکٹیو ٹائپ پیپر کلیئر نہیں کر سکتے. اور اس کے لیے ایک میں بھی اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی جو بکس ہیں, اسپیشلی اسٹڈی گائیڈز, ایک بڑی بک ہوتی ہے, ایک اس کے ساتھ انگلش میں اسٹڈی گائیڈز ہیں بی ایڈ اور ایم ایڈ کی, اگر وہ آپ کو اویلیبل ہو جائیں تو وہ دی بیسٹ ہے ان ٹیسٹ کے لیے. یہ جو بی ایڈ ایم ایڈ کا آپ کا پورشن ہے وہ اس کی ہر ایک لائن جو ہے وہ ایک آبجیکٹیو ٹائپ سوال بن جاتا ہے. تو آپ تھارو پڑھیں گے تو پھر آپ یہ ٹیسٹ کلیئر کر سکتے ہیں. وش یو گڈ لک. تھینک یو.